الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج میں آپ لوگوں کے لیے عمران محل کے رسالے میں سے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں جس کو سن کر آپ کو بہت ہی زیادہ اطمینان ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ سب سے پہلے ہم یہ رسالہ شروع کرنے سے پہلے کہانی سننے سے پہلے ایک درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تو چلیں ہم اپنے رسالے کو شروع کرتے ہیں، اپنے عمران محل کے بارے میں جو ہے جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ عمران محل کیا ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے اور اس کو عمران محل کیوں کہا گیا ہے۔ تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میرا ایک بار کوفہ سے جانا ہوا، وہاں ایک سرمایہ دار کے عالی شان محل پر میری نظر پڑی جس سے عیش و تنظیم خوب چھلک رہی تھی، یعنی بہت زیادہ وہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ بہت رئیس ہیں، بہت عیش میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو دروازے پر غلاموں کی چرمٹ سوار تھی، یعنی کہ بہت سارے غلام موجود تھے وہاں پر اور بہت یعنی کہ بہت عیش و آرام والے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اور دریچے میں ایک خوشبو کنیز ہی ایک نغمہ گا رہی تھی، یعنی کہ وہاں پر ایک دریچہ تھا، اس میں جو ہے ایک کنیز کھڑی ہوئی تھی، وہ ایک نغمہ گائی جا رہی تھی اور وہ نغمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ عربی میں کچھ پڑھ رہی تھی جس کے معنی یہ ہیں، یعنی اے مکان تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو اور تیرے اندر رہنے والوں کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ اچھا، کچھ عرصے بعد میرا پھر اس محل سے گزر ہوا۔ اچھا، یہ کون بول رہا ہے کہ کس کا اس محل سے پھر گزر ہو رہا ہے؟ یہ فرما رہے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ ان کا پھر اس محل سے جو ہے وہ گزر ہوا۔ اس کے دروازے پر سیاہی چھا رہی تھی، نوکر چاکر سب غائب تھے اور اس ویران محل پر بوسیدگی یعنی کہ بہت تندرستی اور بہت ہی اچھی وحشت نما ماحول تھا۔ اچھا، زبان حال کچھ اس طرح سے تھا، یعنی کہ وہ زمانہ کچھ اس طرح سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں پر بہت ہی زیادہ وحشت آ رہی تھی، بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی تھی، ہم جسے کہتے ہیں بہت عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ فنا کے قلم نے اس دیواروں پر آرائش و زیبائش کی جگہ بربادی اور عبرت کو عبارت کر دیا تھا، یعنی کہ وہاں کی جو دیواریں بھی تھیں ان سے بھی خوف آ رہا تھا۔ اچھا، وہاں کی دیواریں کچھ اس طرح کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی جو خوشی و مسرت تھی اس کے بجائے فنا کی لہر میں رنج و وحشت کا نغمہ گونج رہا تھا، یعنی کہ بہت وحشت آ رہی تھی، بہت زیادہ عجیب سا ماحول ہو گیا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں نے اس محل کی وحشت انگیز ویرانی کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم یہ ہوا کہ سرمایہ دار مر چکا ہے اور دام رخصت ہو گئے ہیں، بھرا گھر اجڑ گیا ہے، عظیم الشان محل ویران ہو گیا ہے۔ جہاں ہر وقت لوگ کی آمد و رفت ہوتی تھی اور وہ اس آمد و رفت سے رونق لگی رہتی تھی، اب وہاں سناٹا چھا گیا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، میں نے اس محل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کنیز کی نحیف یعنی کمزور آواز آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس محل کی شان و شوکت اور اس کی چمک دھمک کہاں گئی؟ اس کی روشنیاں، اس کے جگمگ کرتے کنکوں میں کیا ہوا؟ تو اس میں بسنے والوں پر کیا بیتی ہے؟ میری اس بات پر اس بوڑھی کنیز نے جو ہے بہت افسوس کا مقام جو ہے ظاہر کیا اور اس نے ویران محل کی داستان غم نشان سنانا شروع کی اور کہا کہ میں اس مکین یعنی گھر کے رہنے والے جو تھے عارضی طور پر یہاں رہائش پذیر تھے، ان کی تقدیر نے ان کو کثرت سے قبر میں اتار دیا۔ اس ویران محل میں رہنے والے ہر فرد خوشحال اور اس کے سارے اسباب و مال کو زوال لگ گیا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دنیا کا تو یہی دستور ہے، جو بھی اس میں آتا اور خوشیوں کا رنج پاتا ہے بالآخر وہ موت کا رنج پاتا ہے اور ویران قبرستان میں پہنچ جاتا ہے۔ جو اس دنیا سے وفا کرتا ہے اس کے ساتھ بے وفائی ضرور ہوتی ہے۔ میں نے اس کنیز سے کہا، ایک بار میں یہاں سے گزرا تو دریچے میں ایک کنیز جو ہے وہ نغمہ گا رہی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے مکان تجھ میں کبھی غم نہ داخل ہو، تیرے اندر رہنے والے کو زمانہ کبھی بھی پامال نہ کرے۔ تو وہ کنیز لگ لگ کر رونے لگتی ہے اور بولی، وہ بد نصیب گلوکارہ میں ہی ہوں، اس ویران محل کے مکینوں میں میرے سوا اب کوئی زندہ نہیں ہے۔ پھر اس نے ایک آہ سرد دل پر درد سے کھینچ کر کہا، افسوس ہے اس پر جو سب کچھ دیکھ کر بھی فانی دنیا کے دھوکے میں
مبتلا رہتے ہوئے اپنی موت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ عبرت کی عبرت۔ اب دیکھیں میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ویران محل کی حکایت اپنے مکینوں کے فنا کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتر جانے کا کیسا عبرتناک منظر پیش کر رہی ہے۔ وہ لوگ فانی دنیا کی آسائشوں پر اور اس کی باعث مسرور و شاداں زوال اور فنا سے بے خوف موت کے تصور سے نا آشنا لذات سے دنیا میں بدمست ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں رہ رہے ہیں ان کو آخرت کی بالکل فکر نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ دنیا تو فانی ہے نا، جیسے سبھی کو پتہ ہے یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہر کسی کو تو جانا ہی ہے اسے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جیسے قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ یہ ظاہر ہے، صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اسی میں بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، یہ دنیا کو جو ہے ڈیکوریٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنی زندگیاں سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہت اچھا بنانے میں لگے رہتے ہیں، پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور جو ہے بڑے بڑے گھر بناتے رہتے ہیں۔ آخرکار کیا کرنا ہے؟ انہیں 2 گز زمین سے ادھر جانا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ہم کیا اپنا پورا محل لے کے اپنے ساتھ جائیں گے؟ نہیں، ہم تو اپنے اعمال لے کے جائیں گے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مصروف تھے قبر کے اندھیروں اور اس کی وحشتوں سے بے نیاز جگمگ جگمگ کرتی کندینوں، یعنی کہ بہت ساری جو ہے وہ ہمارے جو سامان ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، مال کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں اور قبر کو بھول جاتے ہیں، قبر کے اندھیروں کو بھول جاتے ہیں۔ ان کے اندر جو مال ہے، مکان ہے، ان سب چیزوں کی چمک اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ لوگ قبر کے اندھیرے سے بالکل بے خوف ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ قبر کی تنہائیوں کو بھولے بیٹھے ہیں دنیا کے لوگ۔ اب کیا ہے کہ فنا کا بادل گرجا، موت کی آندھی چلی اور دنیا میں تادیر رہنے کی ان کی امیدیں خاک میں مل کر رہ گئیں۔ ان کی مسرتوں اور شادمانیوں سے ہنستے بستے گھر موت نے ویران کر دیے۔ روشنیوں سے جگمگاتے قصور سے گھپ اندھیری قبور میں یعنی قبر میں اتر کر منتقل ہو گئے، یعنی کہ قبر میں اتر گئے ہیں۔ اب تم نے قبر میں ہی رہنا ہے جب تک قیامت نہیں آتی، حساب کا وقت نہیں آتا، آخرت نہیں آتی، ان کو قبر میں ہی رہنا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آخرت میں جو ہے وہ قبر سے پھر زندہ کیے جائیں گے، پھر حساب ہوگا۔ اس وقت ہمارے پاس کیا ہوگا؟ ہمارا نہ گھر ہوگا، نہ پیسہ ہوگا ہمارا، نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، نہ ہی کوئی جاننے والا ہوگا، صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وہ لوگ کل تک اہل و عیال کی رونقوں میں شادان و مسرت تھے اور آج قبور یعنی قبر کی وحشتوں میں اور تنہائیوں میں مغموم و رنجور ہیں۔ پھر یہاں پہ جو ہے آخر میں ایک شعر بھی بیان کرتی جاتی ہوں میں کہ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ سے لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جان ہے تماشا نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور شعر بھی ہوتا ہے، نہ غور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ ایسے بتایا نا پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے پہلے زمانے میں، ان کے بھی بڑے بڑے محل ہوتے تھے، تو اب وہ کہاں ہیں؟ اب تو وہ قبر میں نا 2 گز کی زمین میں ہے، اور وہ بھی نہیں پتا کہ وہ ہیں اس میں نہیں ہیں، ان کی ہڈیاں بھی نہیں ہیں یا ہیں، کچھ پتا نہیں، خاک ہو گئے ہیں، ہے نا۔ وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گئے ہیں؟ نہ محل لے کے گئے ہیں، نہ کوئی زیورات لے کے گئے ہیں، نہ اپنا عالیشان بنگلہ، اپنے کپڑے، نہ کچھ بھی قیمتی چیز، ہیرے جواہرات کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے، صرف کیا لے کے گئے؟ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر گئے، ہے نا۔ تو پیارے اسلامی بہنوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کو اچھا کرنا ہے تاکہ ہم آخرت میں اعمال کے لیے نہ ترسیں۔ تو کوشش کریں گے کہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہترین بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں بہت ہی اچھی کہانی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ جب تک کے لیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔